بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ لطیف کھوسہ کی بھی ویڈیو وائرل ہو گئی ہیں اور پاجی گل بڑی ود گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر کے اوپر فائرنگ کرنے والا جو ملزم ہے وہ گرفتار ہو گیا مبینہ طور پر، اور پولیس نے کلیم کیا ہے اس شخص کا نام ہے جی ملزم محسن عرف لمبا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی ایک 33 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، کلپ ہے، جس میں وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں بستامی روڈ سلمان آباد کا رہنے والا ہوں، مجھے زبیر نیازی نے 10 لاکھ روپیہ دینا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں 10 لاکھ دوں گا، 1 لاکھ انہوں نے دیا ہے۔ ابھی میں نے لطیف کھوسہ کے گھر پہ فائرنگ کی، پھر میں نے اعتزاز احسن کے گھر پہ بھی فائرنگ کرنی تھی اور پھڑیا گیا میں، ابھی میرے باقی 9 لاکھ رہنے نے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک اور شخص بھی انوالو ہے۔ ایک ساتھ جو پولیس والے ہیں وہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک ویڈیو کلپ بھی چلا رہے ہیں جو کہ CCTV فوٹیج کا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 صاحب جو ہیں وہ نوجوان وہ موٹر سائیکل پہ لطیف کھوسہ کے گھر پہ فائرنگ کر کے جا رہے ہیں، اور یہ اس میں نظر آ رہا ہے، یہ جو محسن ہے وہ اس میں دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اس پر میں نے بات کی ہے لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایکسکلوسیو سی ایک ٹاک ہو گئی میری۔ اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب یہ پلانٹیڈ ہے بندہ، بالکل یہ ایک انہوں نے پولیس والوں نے کولوں کڑ کے جڑا نا وہ بندہ پاتا ہے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف چیزوں کو یعنی وہ ان کا مطلب تھا کہ غلط رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کو غلط رنگ دیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب اس بات کی پر ان کا موقف کیا ہے۔ میری اور بھی ان سے کچھ ایشوز کے اوپر جو ویڈیوز ان کی وائرل ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو شخص ہے محسن عرف لمبا صاحب جو ہیں یہ مطلب اعتراف کر رہے ہیں۔ اچھا، اب مجھے ظاہر ہے قانون کا اتنا تو کم از کم نہیں پتہ ہو سکتا جتنا کہ جو ہے اپنا لطیف کھوسہ صاحب کو پتہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ جو شخص یہ اعتراف کر لے کہ حضور ہے کم میں کیتا ہے تو گل اتنے مک جاتی، ختم ہو جاتی۔ ایک بندہ اعتراف جرم کر رہا ہے ود ہز فری ول، تو اس کے بعد کہانی جہی نا مک جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون بھی ہے کہ کوئی شخص کہے جی یہ سائن میرے ہیں، پاویں وہ ہیگے نے پاویں وہ نہیں ہے، وہ کہہ دے یہ میرے سائن ہے، سر گل مک جاتی، وہ اتنے جو بھی تحریر لکھی ہے اس بندے دے کھاتے پی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی قانون موجود ہے۔ بہر اب جو ہیں شہباز گل صاحب وہ باہر بیٹھ کے، ڈاکٹر شہباز گل آپ بھائی جس لیے گرفتار ہوئے ساہ کیویں دے پھول دے سن، ایسا ڈرامہ کیتا۔ میں کہتا ہوں کہ مطلب پتہ نہیں انہوں نے شاید ٹریننگ لی ہوئی ہے، سارے PTI والے نے SC پہلے بڑک مار دینے، کہتے تھے IG تینوں ایسا رندہ پھیراں گا کیونکہ شہر رکے گی نہیں۔ یاد کریں یہ بھائی صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے پچھلے سال جولائی 2022 میں، ٹھیک ہے، اور پھر بھائی صاحب جڑے نے جویں انہوں نے ساہ نہیں سی نکل رہے نا، وہ بھی تسی ذرا دیکھو۔ اسی طرح عمران خان ہوئے، وہ بھائی صاحب جو ہیں ان سے چلا نہیں جاتا تھا، تو وہ بھائی صاحب دی دوڑاں چیک کرو ہوں کیویں لگدیاں نے۔ تو یہ سارے نا ایک ڈرامے باز ڈرامے باز ہے۔ بہر اب انہوں نے جان جاسوس بن گئے ہیں اور بڑے اچھے اپنی طرح سے انویسٹیگیٹو وہ جرنلسٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب امریکہ بیٹھ کے اتنے ورنٹ نکلے، بھائی واپس آؤ حضور، آپ بھی بھاگے ہیں پاکستان میں جرم کر کے، آپ کی بیوی بھی پاکستان دے پیسے لے کے نسی ہے، اور واپس آ کے پیسے دیو۔ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے یار، یہ کیا بات ہوئی؟ غریباں دے بچے یعنی لال سکول دے تعلیم نہیں پہ لبھی، ادھی بڈھی جناب PhD کرن باہر گئی، پیسے کھا گئی، نہ PhD کی تھی، نہ پیسے واپس کیتے، نہ رپورٹ بھجوائی، اسی طرح ہے بھائی بھاگے ہوئے بھائی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی طریقہ کار بال نکالنا ضرور چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جس نے پاکستان کا مال لوٹا ہے حضور وہ ناقابل معافی ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو۔ بہر اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب نشاندہی کی، ٹویٹ کیا انہوں نے، آپ کے سامنے چل رہا ہے، کہتے ہیں یہ وال جڑے جیل لا کے انج بنے ہوئے ہیں،
وہ ملزم کے نمبر 1 جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ سٹیجڈ ہے. ایکچولی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لطیف کھوسا صاحب کا موقف ہے نا, ایکچولی شہباز گل کا موقف ہی ہوئی. دیکھو یار کیڑا ویلا آ گیا. لطیف کھوسا صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہے, کوئی 40 سال کی انہوں کی پریکٹس ہے, اور بھائی صاحب جڑے نے انہوں کا موقف اور شہباز گل کا موقف اج ایک ہے. کھوسا صاحب معذرت کے ساتھ اے ویلا بھی آنا سی, اللہ خیر کرے. بال کھوسا صاحب کے ساتھ نا میری بڑی اچھی یاد اللہ ہے, اور میں آپ لوگوں کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ کھوسا صاحب جو ہیں میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے ہمیشہ ٹرمز رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ اعتزاز صاحب کے ساتھ بھی ہمیشہ بڑا اچھا ایک ریگارڈ کا وہ رہا ہے, تعلق رہا ہے, باوجود اس کے کہ میں ان کی جو وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں افتخار محمد چودھری کی جو انہوں نے تحریک چلائی تھی, میں تب بھی معترض تھا ان کی بحالی کی تحریک کے اوپر. میں تب بھی سمجھتا تھا کہ وہ بڑے گھر دے کہتے ہو رہی ہے, اور اس کے میں سمجھتا تھا کہ وہ اگر آئے گا تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا, اور یقین کیجئے کہ ویسا ہی ہوا. پھر یہ بات ان سب نے مطلب منی ہوئی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مانی نہیں ہوئی. سوچنے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن احترام اپنی جگہ پر موجود ہے اختلاف کے باوجود. میرا کام یہ ہے کہ میں چیزوں کو کرٹیسائز کروں, اس کے باوجود ان کے دونوں کے ساتھ میرا احترام کا رشتہ موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اچھا, میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک تو نشاندہی یہ کی کہ جیل شلوا کے نا بھائی دے متھے دے کہہ رہے بیبی کٹ سٹائل وال بنے. دوسرا وہ کہہ رہے کہ جناب جو ہے ان کی جو شرٹ ہے اس کی استری چیک کریں, حرام ہے کتے کو وٹ پیا ہوئے. اینو بڑا ویلا یاد آ رہا ہے, انہوں استری کوئی نہیں سی دیندا. تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مونچھیں دیکھے جائے بالکل نویں جو ہے نا وہ تراش کے لائی گئی ہیں. اچھا, اب یہ بھائی صاحب جو ہے نا شہباز گل صاحب, اللہ معاف کرے, جو انہوں نے بھگتا ہے یا جو انہوں نے کم از کم ڈرامہ کیا ہے, یا جو عمران خان نے ان کے حوالے سے الزام لگا دیا ہے کہ اینو بھائی نو نا ننگا کیتا گیا, کہ جو کچھ ان کے ساتھ عمران خان نے کہا, میں وہ الفاظ دہرانا بھی نہیں چاہتا. اس کے بعد اس کی اہمیت تو نہیں ہونی چاہیے شہباز گل کی کہ اس کے اوپر اس کی بات کو اہمیت دی جائے اور اس کو میں ڈسکس کروں, لیکن میں صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ شخص جو ہے یہ کرمنل نہیں ہے. لاہور شہر دا بھاجی میں رہنا لا, اور یہ شخص جس جگہ کا کے حوالہ دے رہا ہے بستامی روڈ کا, بستامی روڈ سمن آباد کا. سر میں نے سمن آباد کے اندر زندگی کے 10 سال رہائش وہاں پہ رکھی, ٹھیک ہے, تو مجھے سمن آباد کی ایک ایک گلی دا پتہ ہے, گلی محلے دا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا لہجہ بتاتا ہے, اس کا چہرہ بتاتا ہے, اس کا کانفیڈنس بتاتا ہے کہ یہ شخص نے یہ والی واردات کی ہے یا نہیں کی کھوسا صاحب کے گھر کے باہر والی. اس پر میں کوئی گواہی نہیں دے رہا, مگر یہ ایک عادی کرمنل ضرور ہے, ورنہ اتنے اعتماد کے ساتھ یہ باتیں نہیں کی جا سکتی جیسے یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ پھڑ تڑ کے لے آگے نہیں بایا سامنے, کوئی نہ کوئی کہانی ضرور دے گی. لطیف کھوسا صاحب بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پلانٹڈ ہے, اور شہباز گل بھی کہنا پلانٹڈ ہے. تے اللہ ہی خیر کرے. بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف. 2 ویڈیوز ہیں سر جو وائرل ہوئی ہیں لطیف کھوسا صاحب کی. ایک ویڈیو کچھ دنوں سے وائرل ہے, اس میں وہ ڈانس کر رہے ہیں کسی مقام کے اوپر, اور وہ مقام جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی پبلک گیدرنگ ہے, بندہ خوش ہو کے ڈانس ڈونس کر سکتا ہے. کیڑی کوئی ایسی گل ہے, ہوں ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ امیتابھ بچن کی طرح ڈانس کرے گا, یا کوئی ہر بندہ مائیکل جیکسن ہی ہوئے گا. ہر انسان کا جو ہے خوشی کے اظہار کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کھوسا صاحب جو ہیں وکیل اچھے ہیں, ڈانسر اچھے والی گل تو کسی بھی نہیں کی ہوئی, تو وہ کچھ لوگ ہیں جو ان کی ڈانس والی ویڈیو چلا کر تنقید کریں کہ وہ کیویں ڈانس کر رہے ہیں, یا وہ وہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں اور دانس کر رہے ہیں, اس طرح کی تنقید کریں. یہ ایک فضول بات ہے, اس کو تنقید کا اس بات کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے. مطلب اگر فرض کرے کہ میں کسی گل تے خوش ہویا, ٹھیک ہے, یعنی فرض کرتے ہیں کہ میرے منڈے دا بیاہ آ گیا, ٹھیک ہے, یا میرے بھتیجے دا بیاہ آ گیا, بندہ اتنے بھنگڑا پان کی کوشش کرتا ہے, تو ہوں میں بھنگڑا جڑا ہے وہ اجیت سنگھ کی طرح تو نہیں پا سکتا, کیونکہ وہ ٹرینڈ ہے, میں ٹرینڈ نہیں ہوں. میں تو اپنی خوشی کا ایک اظہار کروں گا نا طریقے سے, تو جتنا بھی مجھے آتا ہوگا
تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانا میرا خیال غلط بات ہے۔ دوسری ویڈیو جو ہے جس پر میں نے ان سے سوال کیا اور ان سے میری بات ہوئی ہے وہ ہے جی کاشف عباسی صاحب، اور کاشف عباسی صاحب کا پروگرام ہے جس میں کاشف عباسی صاحب ہیں، ان کے ساتھ شہید ارشد شریف صاحب بھی موجود ہیں، اور ساتھ جناب جنرل امجد شعیب صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ تینوں صاحب ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب سے سوال ہو رہا ہے، اور سوال ان سے یہ ہوا کہ جناب کھوسہ صاحب یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس پر آپ کا کیا ہے، اس پہ کسی ریاست کی وفاقی حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یہ لاگو کرنے کے لیے؟ تو کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے جن دنوں میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر ایک سیل قائم کیا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، جہاں سے فوج کے اوپر اور ریاستی اداروں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اور ڈان لیگز کا معاملہ چل رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے، تو میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں اس خاص پیرائے میں دیکھی جائیں گی تو بات سمجھ آئے گی، یعنی ایویں یوتھیاپا نہ کریے، ٹھیک ہے، گل نو اسی طرح کیتا جائے جس طرح وہ ہے۔ اچھا اب میں نے کھوسہ صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ کھوسہ صاحب وہ ایک آپ کی کاشف عباسی والی ویڈیو چل رہی ہے، آپ اس وقت تو اس کے حق میں ہیں جو ہے اپنا ملٹری کورٹس کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے، اب آپ خلاف ہوئے بڑے ہیں، اے کی ہے؟ تو کھوسہ صاحب نے کہا جناب میں اس کلپ کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں، وہ بالکل درست ہے، لیکن چیز کو سمجھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہے۔ کاشف عباسی صاحب کی جو پروگرام میں جو بات ہو رہی ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائی ٹریزن کا دفعہ بھی ان کے اوپر لگتی ہے۔ مریم صاحبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ جو ڈان لیگز کا معاملہ تھا اس میں جو باتیں کی گئی تھیں وہ پاکستان کے قانون کے خلاف تھی اور ریاستی اداروں کے اوپر حملے کی بات تھی، دشمن ملک کو فائدہ پہنچانے کی بات تھی۔ تو وہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس پیرائے میں ہے، اور اس میں واقعی کسی حکومت سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ موجود ہے آلریڈی، اس میں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ اب ہم نے چیلنج کیا ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو معاملہ ہم نے چیلنج کیا ہے، اس میں ہم نے اس دفعہ کو چیلنج نہیں کیا ہوا جس دفعہ کا جس شک کا وہاں پر میں حوالہ دے رہا ہوں جو کاشف عباسی کے پروگرام میں ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے D2 کو، اور وہاں پر جو میں حوالہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اوکے ہے، ٹھیک ہے، وہ اور شک ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو پڑھ کے اگر بات کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ باتیں لکھ لو اور ان کو طریقے سمجھا دو۔ ہوں بھاجی جنی کہ مینو سینس سی میں نے وہ لکھا، اور میں ان کے حوالے سے ان کو کوٹ کر کے بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہنے ایکچولی یہ چاہ رہے تھے کہ جس شک کا اطلاق مریم صاحبہ کے اوپر کرنے کی تب بات ہو رہی تھی اس کی وہ بالکل حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس شک کو وہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے یہ وہ والی شک نہیں ہے جو مریم صاحبہ کے حوالے سے تھی، تو ان کا موقف ہے وہ تب بھی کلیئر تھا ان کے مطابق اور اب بھی کلیئر ہے، یہ ان کا موقف تھا۔ پھر ظاہر ہے کہ بات جو ہے وہ آگے تھوڑی سی چلی ہے، اور اس کلپ کے مطابق جو کہ اس وقت وائرل ہے اور اس کو مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل بہت زیادہ اس کو پھیلا رہا ہے سب طرف، کاشف عباسی والا جو کلپ ہے، ایکچولی وہ 3 مختلف کلپس ہیں جن کو جوڑ کر ایک کلپ بنایا گیا، 3 منٹ 45 سیکنڈ کا ہے وہ، اور اس میں ایک حصہ جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب پر مبنی ہے، دوسرا جو ہے وہ محمد مالک صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اعتزاز احسن صاحب، ان سے متعلقہ ہے، اور اس میں اعتزاز احسن صاحب سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر 25 لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، لسٹ چھپی ہوئی ہے، اس وقت آپ کے انسانی حقوق کدھر تھے؟ اعتزاز صاحب سے یہ بات ہو رہی ہے، تو اعتزاز صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یار 2019 کٹ آف ڈیٹ ہے، اس کے بعد کی بات کرو،
उससे पहले की ना करो। ओके, फिर तीसरा क्लिप यहां से शुरू होता है और तीसरे क्लिप में ये कहा जा रहा है, और तीसरा क्लिप जो है वो हामिद मीर साहब, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के बड़े मरूफ साफ़ी हैं, उनका क्लिप है जो उनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक से लिया गया है। और उसमें हामिद मीर साहब ये बता रहे हैं कि सैयद आदिल हुसैन शाह 2019, ये वो लोग हैं जिनको सजाएं हुई मिलिट्री कोर्ट से, और ये सिविलियंस थे। इसमें हसन अस्करी का भी नाम है, जिसको 2020 में सजा हुई 5 साल की। इसने तनकीद की थी कि जनाब जो जनरल बाजवा हैं उनको एक्सटेंशन गलत दी गई है, और लेटर भेजा था इन्होंने, भाई नू सजा हो गई, पड़ेगी सर। अच्छा, ये हसन अस्करी साहब का हवाला मोहम्मद मालिक साहब ने भी दिया है, लेकिन हामिद मीर साहब के क्लिप में ये फिर बताया है, तफसील बताई है उन्होंने। 25 लोग हैं, काफ़ी लंबे हैं, मगर चंद एक नाम मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा सैयद आदिल हुसैन शाह 2019 में हुई, मोहम्मद हुसैन 2020 में हुई, अहमद नवाज 2020 में हुई, अजमल खान 2020 में हुई, राजा इशफाक 2020 में हुई। तो इस तरह करके वो फिर एक लंबी लिस्ट है, उस्मान अकरम कियानी है, अदरीस खटक है, 2021 में सजा हुई। तो ये जो वीडियो क्लिप्स है ना, ये अपनी जगह के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैली हुई है कि मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है इधर जो क्या कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। तो मेरी राय इस पर बड़ी क्लियर है, और ये राय जो है मैंने मुख्तलिफ जो कानून दान हैं उनसे गुफ्तगू करने के बाद कायम किया है। जैसा कि आप जानते हैं मैं कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है कि चीज़ों को बयान करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लूँ। तो मैं भाजी उन्हें पूछिया सी, और उसके मुताबिक ये है कि जो शख्स सिविलियन है वो कोई मिलिट्री की इंस्टॉलेशन के ऊपर, मिलिट्री के हवाले से किसी चीज़ में कोलैबोरेटर का रोल प्ले करे, कॉन्स्पिरेटर का रोल प्ले करे, मंसूबा साजी करे, या अमली तौर पर वहां पहुंचा हो और उसको हमायत हासिल हो मिलिट्री के अंदर से, ठीक है, और वो भी उस मुलजम के साथ शरीक हों, तो पायन ट्रायल होना जो है अपना मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल होना है मिलिट्री मैन का। लेकिन चूंकि ये साथ है, ऐ नहीं हो सकता कि इन विचों कट के तो सिविलियन पासे भेजता जाए, ऐ भी पाए नाल ट्रायल होएगा। ये एक सीधी सी बात है। तो ये मामला मेरी नज़र में इस तरह से है कि ट्रायल हो सकता है। बाकी हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वो जो करेगी वो तो सामने आ जाएगा। वैसे फिलहाल तो गैर वो इना मुद्दत अली मुलतवी गया। तो लतीफ़ खोसा साहब से मेरी बात हुई थी, कुछ पोलिटिकल बात भी हुई है, वो फिर टाइम बहुता हो गया है, अगली वीडियो तो दसांगा पोलिटिकल गल की है। तो लेकिन फिल वक्त जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।